رضا مجھے یاد ہے کہ یہ جو آپ نے سارا بتایا، مجھے یاد ہے کہ صحافت میں میرے اچھے خاصے سمجھدار قسم کے پروگریسو کولیگز جو ہم سالوں سے یہی مطلب ہائی لائٹ کرتے آ رہے ہیں کہ آئین اور قانون اور سیاست اور حق اور یہ سب، انہوں نے جا کے جنرل مشرف نے پھر ایک ریفرینڈم بھی کرایا نا اپنے آپ کو لیگلائز کرنے کے لیے کہ میرے پاس بہت عوامی سپورٹ ہے، حمایت ہے. اس ریفرینڈم میں ان صحافیوں نے جا کے ان کے حق میں ووٹ دے دیا. اب مجھے پھر کیونکہ مولویوں سے بہتر ہیں، جی یہ ایک جسٹیفیکیشن تھا. کیونکہ بالکل جنرل مشرف جب آئے ہیں جیسے آپ نے کہا تو بڑا ان کا ایک امیج انہوں نے پروجیکٹ کیا کہ نو نانسنس کمانڈو، وہ کتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کتے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، بش شرٹ پہنی ہوئی ہے، امی جان ساتھ ہیں، امی جان نے سلیو لیس بلاؤز پہنا ہوا ہے. تو سب کے ذہن میں آ گیا کہ یہ تو بڑا پروگریسو سمجھدار قسم کا آدمی ہے اور مولویوں سے نجات دلائیں گے ہمیں. تو یہ ایک جو پورا امیج تھا اور لوگوں نے ساتھ دیا، تو لوگوں نے بھی اس طرح سے they went for the personality اور یہ نہیں دیکھا کہ اصول کیا ہے، قانون کیا ہے، یہ آپ کے ملک کے نظام کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگ بھول جاتے ہیں، پھر سارا قصور جو ہے سارا سیاستدانوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ آخر یہ بھی تو مل رہے تھے. لیکن ظاہر ہے جب فوج کا جو ادارہ ہے وہ آپ کے ملک کی سیاست میں زیادہ طاقتور بنتا جائے گا تو پھر سیاستدان بھی مجبور ہو جاتے ہیں، ان سے بات کرنی پڑتی ہے. آج کل بھی یہی حالات ہے نا. تو مطلب آج کل بالکل یہی حالات ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے تو ایک طرح سے ایک چینل آپ کو رکھنا پڑتا ہے. تو بالکل آپ نے صحیح کیا. اور جو جیسے عامر نے بھی کہا وہ جو پورا بیانیہ بنایا گیا کہ اس کی تو کسی جرنیل سے بات نہیں بنتی وغیرہ وغیرہ، مطلب ایک طرح سے یہ مطلب اٹ از a clash of institutions and a question of law. یہ قانون کا سوال ہے، لیکن ایک طرف سے مطلب وہ اتنا ایکریمونیس تھا جنرل مشرف اور نواز شریف والی جو ریلیشن شپ تھا. it did get a personal element over the years. وہ تو it did become personal. لیکن یہ کہ مطلب یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا. ایک طرف سے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنرل مشرف کو صرف اپنی نوکری بچانی تھی، جیسے عامر نے بھی کہا، اور عامی چیز بھی آئے اور عامی چیز بھی گئے، لیکن انہوں نے اپنی نوکری بچائی. اور کارگل جو ان کی اپنی ایک انیشیٹو تھی اور اپنی ایک کارروائی تھی، اور جس سے پھر فیس سیونگ بھی بہت کم ہو سکی، جس طرح سے ہیوملیشن ہی ہوئی ایک طرح سے، اور بہت اموات بھی ہوئیں، تو لاسز بھی ہوئیں. لیکن یہ کہ اس کے بعد میرا خیال ہے انہوں نے ایک اور نیریٹو بنائی کہ the civilians are not supporting the army and the army is being undermined and destabilized and we have suffered this humiliation مطلب civilians کی وجہ سے. تو یہ ایک چیز تھی. لیکن جیسے آپ نے کہا مطلب یہ it's a larger question. جی میں وہی دیکھیں نا، میں اس سے لارجر It's a larger question, لیکن it's not just a question of the general versus the PM. It's a larger question of who gets how much money, who has how much power, who is subservient to whom. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. اب دیکھیں لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اصغر خان مرحوم وہ بھی ہمارے ایک سینئر پولیٹیشین تھے. He was like ایئر فورس چیف، so ان کو فورسز کا پتہ بھی تھا. ان کو سب ناکام کہتے تھے بطور سیاستدان کے. لیکن ان کا مین ایک چیز تھے یہ کہ دفاعی بجٹ میں آپ کو کٹوتی کرنی ہوگی آگے بڑھنے کے لیے. وہ امبیلنس جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو لوگوں کو اگر یہ بگ پکچر زیادہ دیکھ سکیں تو بہتر ہوگا. وہی کیونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ دیکھیے جزیات میں ہم چلے جائیں گے کہ نواز شریف نے کیا کہا، جنرل صاحب نے کیا کہا، تمغہ کتنا لگایا، تمغہ پنڈی سے خریدا، وہ کہانیاں تو ہیں سب کے اور ریکارڈ پہ ہیں. اچھا ایک اور چیز رضا، سوری میں آپ کی بات کاٹوں گی. عامر نے ایک اور بہت اہم بات کی. انہوں نے کہا نواز شریف نے آج تک اس کے بارے میں بتایا نہیں کہ ہوا کیا تھا. اب ہم نے بھی اس پروگرام میں ہم نے کئی لوگوں کا ذکر کیا، وہ سب گزر گئے. تو اب سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ عینی شاہد تھے تاریخ کے. سب کو یہ چیزیں آن دا ریکارڈ کہیں کر لینی چاہیے، چاہے یہ منظر عام پر ان کے زندگی میں آئیں یا ان کے گزرنے کے بعد آئیں. لیکن ایک ریکارڈ سب کو کرنا چاہیے کہ کیا دیکھا، کیا سنا، کیا ہوا. بالکل یہ ریکارڈ بہت ضروری ہے.
गौरी साहब आपकी तरफ ही मैं आता हूँ वापस, और मैं ये चाहूंगा कि अभी आज एक दो सवालात पहले आए हुए थे। एक सवाल था, उन्होंने कहा कि क्या ये जो 1999 के मनाजिर हैं पीटीवी के ऊपर जो कंट्रोल के, क्या ये दोबारा भी हो सकते हैं? मुझे आपकी आवाज नहीं आई रजा, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? जी, तो एक सवाल था कि क्या ये जो 1999 में जो कुछ हुआ, क्या ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है? ये बहुत बड़ा रजा, बहुत बड़ा सवाल है इस वजह से कि जब 99 में हम लोग जब जर्नलिज्म कर रहे थे और पाकिस्तान में कर रहे थे, और जब दो स्टेंट्स हो चुके थे पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग के, तो वी थॉट दैट मे बी मिला किसी की हुकूमत 24 महीने के बाद टूट गई, किसी की 2 साल 9 महीने के बाद टूट गई, लेकिन शायद डेमोक्रेसी जो है इसका साइकिल चल पड़ेगा। लेकिन हमने ये देखा कि नहीं, जो सिविल और मार्शल साइकिलिक मॉडल है कि हर 10-12 साल के बाद जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसको लपेट दिया जाए और फौजी आके बैठ जाएं, इसको इस दफ़ा हमने 2018 में और तरह देखा है। अगर फर्ज किया कि जो लेटेस्ट स्पीच है इमरान खान की परसों, जो उन्होंने अपने पार्टी के जो सपोर्टिंग वकला है उनसे करते हुए कही है, जितनी हद तक वो ये बताना चाह रहे हैं कि क्यों जो मुल्क की खुफिया एजेंसी है वो अपने मुल्क के वजीर आजम के ऊपर स्पाई करती है, और मेरे पे इसलिए भरोसा है उनको कि मैं कोई गंदा काम नहीं करता रहा, मैं साफ क्लीन आदमी हूँ, और नवाज शरीफ जो है वो पैसे वो इस तरह लगता है कि सारी गवर्नेंस के पूरे मॉडल को करप्शन के ऊपर ले गए आए हैं, फाइनेंशियल करप्शन पे। हालांकि गवर्नमेंट तोड़ना, आइन के ऊपर काम ना करना, ये भी एक और तरह की, ये पॉलिटिकल करप्शन है ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और उसमें जो है ये जो मिसाल थी ना जहाँ से आपने प्रोग्राम शुरू किया था कि लोग खुशियां भी मनाते हैं, ये खबर आमतौर पर छपती थी कि जी लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की जब हुकूमत टूट गई। तो मुझे याद है कि मैं कुछ अर्सा पहले जब इजिप्ट में था, मैंने ये सवाल पूछा कि जब इख्वानुल मुस्लिमून की हुकूमत बनी थोड़ी देर के लिए मुर्सी की, तो उसको जब सीसी जो है जनरल सीसी ने ओवरथ्रो किया, तो किसने बताया था तहरीर स्क्वायर के आसपास की बिल्डिंग्स के लोगों को कि आज हुकूमत टूट जाएगी, और वो वहां पे फायरवर्क्स लेके बैठे हुए थे और उन्होंने फायरवर्क्स उड़ाने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि ओहो खुशी फैल गई सारे कायरो में। तो सवाल ये है कि क्या किसी को ये पता होता है कि आज हुकूमत टूटेगी और वो पहले से मिठाइयों के डब्बे लेके मुल्क की अहम चीजों पर फिरने शुरू कर देते हैं, और फिर वो चीजें जो हैं उसको बाकायदा पॉपुलेट किया जाता है कि जनाब अवाम के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। सवाल ये है कि अगर फर्ज किया अवाम की लहर दौड़ जाती है तो पाकिस्तान के अवाम के अंदर इतना रिजॉल्व जरूर है रजा कि उन्होंने किसी डिक्टेटर को 10 साल से ज्यादा बैठने नहीं दिया। गिव एंड टेक, आप उसको 11 कर लें, 10.5 साल कर लें, 9.5 साल कर लें, कि वो मजबूर हो जाता है छोड़ने के लिए, और मजबूर हो जाता है कि कोई ना कोई जो है सिस्टम ऐसा वापस लाया जाए जहाँ पे जो लॉन्ग टर्म डैमेज हो चुका होता है पाकिस्तान की पॉलिटी को, उसको ठीक करने के लिए दोबारा लोगों को चांस दिया जाए।